پاکستان کا میڈیا یہ چیز رپورٹ کر رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ فوج سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا کوئی نمائندہ جو ہے وہ مقرر کر دے، اور اس کی مختلف تعویلیں بھی کی جا رہی ہیں، مختلف اس کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا پچھلے کوئی 8-10 دنوں سے اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے یا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے، عمران خان صاحب اب مفاہمت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب اب شاید کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، تھک گئے ہیں یا شاید کچھ کمزور پڑ گئے ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان خبروں کا امپیکٹ یہ ہے۔ اچھا، میں ان صحافیوں میں شامل ہوں جو اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں صحافیوں سے وہ میں اس میں شامل ہوتا ہوں، کبھی میں بھی سوال کر لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں غلط رپورٹ ہو رہی ہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور میں اپنا جو میری اس پہ ٹیک ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی خان صاحب نے کہا کیا، خان صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ آ جاتے ہیں اس بات پر، پروگرام ہو گئے، میں اپنے دوست کاشف عباسی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، بڑی انہوں نے علی ظفر صاحب کو بٹھا لیا، اور علی ظفر صاحب اس دن موجود ہی نہیں تھے وہاں پر اڈیالہ جیل میں جس دن یہ بات ہوئی، اور بڑا خوب انہوں نے کاشف عباسی صاحب نے ڈگا لگایا بڑا ہنس کے، اور جناب یہ بیان پڑے ہوئے ہیں جی، پہلے یہ آپ کہہ رہے تھے وہ نیوٹرل ہے، جانور ہے، یہ ہے وہ ہے، اب آپ نے یہ کیا کہہ دیا۔ اچھا، اب علی ظفر صاحب وہاں پر تھے نہیں، ان کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ بھئی میں وہاں پر نہیں تھا، میرے سے اس سوال کا آپ نہ جواب لیں، میں آئی ایم ناٹ دا اپروپریٹ پرسن۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں بعض اوقات جی کانٹیکسٹ ہو جاتا ہے، کچھ یہ ہو جاتا ہے، کچھ یہ ہو جاتا ہے، تو وہ آگے سے ٹھٹھے اور ہنسی لگ رہی ہے۔ یہ بات ہوئی کیا تھی، میں آپ کو اس کی پوری خان صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا تھا، اور یہ میں اور بھی بہت سارے جو اینکرز ہیں جنہوں نے اس پہ پروگرام کیے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا کہ جی اب خان صاحب پہلے کچھ کہتے ہیں اب کچھ کہتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ بات کہی تھی، ان کی اپنی میں آپ کو زبان بتا رہا ہوں، کہ غیر سیاسی ہو جائیں۔ انہوں نے، کیونکہ پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ پہلے تو کہتے رہے ہیں کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہے، ان سے بھی سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ اس بات کو سمجھیں، جب آپ کے ملک پر حملہ ہو رہا ہو، جب آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک بیرونی طاقت ہٹا رہی ہے ایک سازش کے ذریعے، تو ہر شخص جو کسی ادارے میں ہے یا جو کوئی ادارہ ہے، اس سازش کے مقابلے کے لیے اس کو سائیڈ لینی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کی پاسداری کا، اور آئین یہ کہتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ سازش کے ذریعے نہیں گرا سکتے، اور یہ ایک ڈائریکشن آئی ڈونلڈ لو کی، اس پہ سیکیورٹی کمیٹی نے ڈیمارچ بھی کیا سفارتی، اور یہ کہا کہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور پھر جب ڈونلڈ لو نے یہ بات کی تو اس کے ساتھ ہی ایک نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے۔ تو وہ ایک سازش تھی، اور کسی بھی سازش کو روکنے کے لیے آپ کو ایک سائیڈ لینا پڑتی ہے، تو اس لیے آپ نہیں نیوٹرل ہو سکتے۔ ابھی جو انہوں نے بات کی خان صاحب نے، وہ انہوں نے کہا کہ اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے غیر سیاسی، نیوٹرل اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، نیوٹرل علیمہ خان صاحبہ نے ورڈ یوز کیا تھا باہر آ کے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں یہ درخواست کر رہا ہوں، اصل الفاظ یہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب غیر سیاسی ہو جائیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو طے کریں، وہ اس کو حل کر لیں، عدالتوں میں چلے جائیں، فوج غیر سیاسی ہو جائے، فوج اپنا انفلوئنس کسی حکومت کی مدد کے لیے یا کسی سیاسی جماعت کی مدد یا مخالفت کے لیے استعمال نہ کرے۔ اس میں پاکستان کا فیوچر ہے۔ انفارمیشن ملی آپ کو، ڈیفینیٹلی دل چاہ رہا ہوگا کہ مزید اس کی پوری تفصیلات لیں، تو بالکل آپ کو تفصیلات دیتے ہیں۔ یہ جو لنک ہے نیچے، اس پہ کلک کریں، پوری ویڈیو آپ کو ملے گی، کوئی تشنگی نہیں رہے گی، ساری انفارمیشن ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کچھ سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو ان باکس کریں، نیچے ہمیں سوال بھیجیں، اس کا بھی جواب آپ کو دیں گے۔